السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ظلم و بربریت کی ایسی داستان۔ ویسے تو ظلم و بربریت کی ایک داستان تھی ڈاکٹر اظہر حسین صاحب والے ملتان میں جو واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا اور خودکشی کر لی، پھر ان کے بھائی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ جو یاد رہتے ہیں انسان کو اور دل پہ ضرب کرتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ پچھلے دنوں لاہور میں پیش آیا، جس پر اس کے ماں باپ نے بچے کے ماں باپ نے بہت التجا کی، بہت کوشش کی، بہت روئے، بہت بلبلائے کہ وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں، لیکن بے حسی، بے شرمی اور ظلم و بربریت کا یہ معاملہ، یہ نچوڑ ہے نکلا کہ نہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی نوٹس لیا، نہ کسی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، اور نہ ہی کسی اعلیٰ عہدیدار نے، حکومتی اعلیٰ عہدیدار نے جا کے وہاں پہ ان غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ اگر حکومت وقت، اگر ریاست ماں کا کردار نہیں ادا کر سکتی تو کیوں آپ حکومتوں میں آتے ہیں؟ کیوں آپ کرسیوں پہ بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں؟ اگر ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے تم کے اوپر ذمہ داری ہے، صحابہ کرام میں عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر علیہ السلام، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی سوال ہوگا، اے عمر تو کہاں تھا؟ تو میاں صاحب ہوش کے ناخن لیں، یہ قوم، یہ میری عوام آپ کو پکار رہی ہے، لیکن آپ ہیں کہ کرسی کے نشے میں ایسے دھوتا ہے کہ آپ کو کوئی ہوش حواس نہیں ہے، آپ کو لندن کے آرڈرز کا انتظار رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واقعہ پیش آیا، اگر آپ سن لیں، آپ کے پاس ایک لمحہ ہو میری عوام کو سننے کے لیے تو کائنڈلی ضرور نکالیے گا۔ ہیش ٹیگ میں اور ٹیگز میں انشاءاللہ آپ کو ضرور نومینیٹ کیا جائے گا، ایڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 8 سالہ بچہ، لاہور میں ظلم و بربریت کی داستان، رانا ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ ایک مولانا صاحب جو کہ بچوں کو پڑھاتے تھے، علماء کرام کو کوئی بات کی جائے، کسی مولانا کو کچھ کہا جائے، کسی مولوی کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے، منہ سے نکل جائے، تو یہ لوگ اس کے اوپر ظلم و بربریت کا دعویٰ بول دیتے ہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں اسلام اخلاقیات سکھانے والا مذہب جو ہے، ہمیں کب سمجھ آئے گا کہ اسلام نے ہمیں تقویٰ پر چلنے کی تلقین کی تھی؟ ہم کیوں تبلیغ اسلام کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر صحیح سے عمل پیرا نہیں ہو پا رہے؟ عرض یہ ہے کہ 8 سالہ بچہ حد نامی، اس کے اوپر ظلم و تشدد کی یہ بربریت کی داستان یہ ہے کہ اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اسی کے قاری صاحب جو کہ ان کو سپارہ پڑھاتے تھے، وہ اس کو لے گئے اور دور علاقے میں جا کے اس کو جلا دیا، پھر دفنا دیا۔ پھر پولیس آئی، اس کے ماں باپ بلبلائے، روئے، ایف آئی آر کٹوائی بڑی مشکل سے۔ پھر دوران تفتیش یہ مولوی صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ میں موکلوں کا کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں، ماں باپ کے ساتھ مل کے ڈھونڈتے رہے، ماں باپ کے ساتھ ادھر ادھر جاتے رہے، کہ پیسوں کے تنازع کے صرف 7,000 روپے کا تنازع تھا، کرایہ مانگا تھا ماں باپ نے، انہی کے بچوں کو، اپنے ہی مالک مکان کے بچے کو لے کر جا کے جلا دیا گیا۔ ملزم جو ہے، ملزم جو قاری صاحب بھی ہیں، مل کے بچے کو ڈھونڈتے رہے۔ خود کو جادوگر، خود کو روحانی علم کا پیشوا اور خود کو پتہ نہیں کیا کیا بتانے والا یہ بندہ اپنے موکلوں کو حاضر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کا بچہ رانا ٹاؤن کے اس ایریا میں یہاں پہ جلا ہوا پڑا ہوا، اسے اٹھا لیں۔ ان کے ساتھ جا کے اس بچے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ علاقہ کا ایس پی جو ہے وہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو قید کر لیتا ہے، لیکن بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا کیا کیا آپ نے، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے، نئی سے نئی پیشیاں ملتی ہیں۔ عدالتی نظام جو ہے 130ویں نمبر سے بھی تجاوز کر چکا ہے انصاف دینے میں۔ اللہ کرے یہ کبھی نمبر 1 پہ آ جائے، ان لوگوں کو ہوش آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے عیسائیوں اور کرسچینٹی کو جو ہے وہ مات کس طرح دینی ہے۔ اسی طرح آخر ہم نے کرنا ہے کہ اپنے ہی بچوں کو زندہ جلائیں گے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ریاست میں اعلیٰ عہدیداروں کے لیے
کہ آپ نے آنے والی نسل کو کیا سکھایا ہے، آپ نے کس طرح سے تربیت کی ہے ہمارے علماء کرام کی۔ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اساتذہ کی ٹریننگ جاری رہتی ہے، نیب ٹیک کے تعاون سے بہت سے فنکشنز، بہت سے پروگرامز چلتے ہیں، تو کیا سکھاتے ہیں آپ لوگ ان میں کہ کوئی بندہ کسی کو زندہ جلا دے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ میرے موکلوں کی وجہ سے میں نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے، اور پھر اس کو قید کر دیا جائے اور کوئی انصاف نہیں ہے۔ آخر کب تک پاکستان میں اسی طرح چلتا رہے گا؟ ظلم و بربریت کی داستانیں ہم یوں ہی سناتے رہیں گے؟ ہمارے چہروں پہ یہ غم، یہ غصہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ جس دن میری عوام نے یہ ٹھان لی کہ آپ کو انصاف ملنا چاہیے، تو پھر آپ کے لیے انصاف بہت برا ہوگا، آپ کے لیے دنیا، یہ پاکستان تنگ ہو جائے گا۔ آپ چاہے لندن جائیں، چاہے آپ امریکہ، کینیڈا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کونے میں چھپ جائیں، پھر یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں یہاں پہ ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں، خدا را میری عوام کے درد کو سمجھیں۔ یہ درد اتنا آسان نہیں ہے، یہ آپ کے بیجے ہوئے پودے ہیں جن کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے ہماری عوام کی تربیت اس طرح سے کی ہے، آپ کی پالیسیز میں فرق ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو کس راہ پہ لے کر نکلے ہیں۔ اس کا حل نکالیں، بصورت دیگر اپنا جو ہے آخری وقت جو ہے بہت برا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔